یہ ضرور بتا دیجئے گا کہ یہ اکھاڑ پچھاڑ کا فیکٹر کتنا نقصان دہ ہے، خاص طور پر چلیں وزراء اور ترجمانوں کی بات تو ہم دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح بریک سے پہلے کاکڑ صاحب نے کہا کہ پروگیٹو ہے، چاہے وہ صوبوں کا ہے تو ان کے سی ایم کر سکتے ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، وفاق کا ہے تو پرائم منسٹر کر سکتے ہیں، یہ بیوروکریسی کے اندر جو بار بار اکھاڑ پچھاڑ ہے یہ کتنی نقصان دہ ہے؟ مجھے یاد آتا ہے کہ خان صاحب خود کہا کرتے تھے کہ اگر کپتان کو کئی دفعہ بدل دیا جائے تو پھر وہ ٹیم جو ہے وہ پرفارم نہیں کر پائے گی، وہ اپنی کارکردگی نہیں دکھا پائے گی۔ اب جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہمارے فائنانس منسٹر 4 آ چکے ہیں پچھلے 37 مہینوں میں، تو آپ سمجھیے کہ ان کی کیا 8-9 مہینے سے زیادہ کی اوسطاً ایک وزیر کا جو ہے وہ ٹینیئر نہیں رہتا۔ وہ کیا ٹیم بنائیں گے اور پھر کیا ٹیم بیٹھے گی اور کیا منصوبہ بندی ہوگی اور کیا نتائج سامنے آئیں گے۔ آپ نے بیوروکریسی کا ذکر کیا، میرے خیال میں کہ یہ 7واں انسپیکٹر جنرل پولیس جو ہے وہ اب تعینات کیا گیا ہے۔ آپ سوچئے کہ 37 مہینوں میں 7واں اگر آئی جی پولیس آ رہا ہے تو کیا 5-6 مہینے سے زیادہ کا ٹینیئر کسی کو نہیں مل رہا ہے۔ اسی طرح 4 بی او آئی کے چیئرمین بدلی ہو چکے ہیں، سیکرٹری کامرس 4 دفعہ آ چکے ہیں، 3 یا 4 فائنانس سیکرٹری بدلی جا چکے ہیں، اسی طرح میرے خیال 6 یا 7 دفعہ کمشنر لاہور جو ہے وہ بدلی ہو چکا ہے، 9 یا 10 بار جو ہے سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کمیشن بدلی ہو چکا ہے۔ تو جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ شاید پی ٹی آئی کی حکومت ابھی وہ فیز 1 میں اٹکی ہوئی ہے، ابھی ٹیم تشکیل دی جا رہی ہے۔ رائٹ، اچھا اب سوال میں آپ سے ذرا مشکل کرنے جا رہا ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے صوبوں میں سے بہتر کارکردگی کس صوبے کی ہے؟ اگر ایز اے ماہر معاشی امور آپ اس کا تجزیہ کریں تو کون سا صوبہ بہتر کام کر رہا ہے؟ اس کا جواب بڑا مشکل ہے میرے لیے۔ میں ریئلی شاید اتنا نالجبل نہیں ہوں کہ باقی صوبوں کی کارکردگی جو ہے وہ سب سے بڑا صوبہ آپ کو پتہ ہے پنجاب ہے، اس سے کمپیئر کر سکیں، لیکن دیکھیے تقریباً آدھی آبادی جو ہے وہ تو پنجاب میں رہتی ہے، اور وہاں پہ آپ کے سامنے رکھا میں نے کہ بیوروکریسی کا کیا حال رہا، اور پھر جو کہا جاتا ہے کہ جو وہاں پہ چیف منسٹر صاحب ہیں ان کی قابلیت کہاں تک ہے، ان کی نیت تو شاید بڑی صاف ہے اور ستھری ہے، لیکن قابلیت اور نیت جب تک دونوں ملیں گے نہیں اس وقت تک کوئی نتائج جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گے۔ تو یہ بات صوبوں میں کر لیجئے یا وفاقی حکومت سے ایک حساب سے ذہن میں رکھ لیجئے کہ نیت تو نظر آتی ہے اس حکومت کے اندر، اس پارٹی کے اندر، لیکن جو قابلیت ہے، جو ٹیم کی تشکیل دینا ہے وہ نظر نہیں آ رہا، اور نتیجہ اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک نیت اور قابلیت دونوں کو جمع نہ کیا جائے۔ نتیجہ اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک نیت اور قابلیت دونوں کو جمع نہ کر لیا جائے۔ بڑی امپورٹنٹ بات کر گئے ہیں کاکڑ صاحب، نیت تو اچھی ہے، یہ ماہر معاشی امور ہیں جناب ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، نیت اچھی ہے لیکن قابلیت کا فقدان ہے۔ ول یو ایگری ود دس؟ مجھے لگتا ہے ان کا ایک ٹیکنوکریٹک بائس ہے ٹورڈز دا پولیٹیشین، اچھا، اور اس کی اسسمنٹ پہ شاید یہ گفتگو اس انداز کی کر رہے ہیں۔ کیا پبلک پالیسی ہارورڈ سے جناب شہباز شریف صاحب کوالیفائڈ تھے، یا اس سے قبل پنجاب کے جتنے بھی وزرائے اعلیٰ گزرے ہیں، آپ وٹو صاحب کو لے لیں، غلام مصطفیٰ خر ہو گئے، خر صاحب سے آنورڈز جتنے بھی گزرے ہیں، وائیں صاحب گزرے ہیں، ان میں سے کون ایسا شخص تھا جو ان کے سٹینڈرڈز کے مطابق قابلیت کے ان بلند میناروں میں نہیں؟ دیکھیں بزدار صاحب از ایکولی گڈ اور بیڈ ایز پولیٹیشین ایز دے آر اور دے ور۔ ایک مجھے لگ رہا ہے بعض اوقات ایک ریشیل پریجوڈس مین سٹریم جو جہلم سے لاہور کے بیچ کی پاپولیشن ہے، وہ سدرن پنجاب کے ریلیٹیولی ڈس ایڈوانٹیج کلاس سے تعلق رکھنے والے پولیٹیشین کے خلاف رکھ رہے ہیں۔ وہ ایک روایتی قسم کا آدمی ہے، اس کا ڈریس اپ روایتی ہے، اس کے جو پوسچرنگ ہے وہ رورل انداز کے ہے، وہ زینیا کے سوٹس نہیں پہنتا، وہ برانڈڈ ٹائز نہیں پہنتا، وہ برانڈڈ ہیٹس نہیں پہنتا۔ ان کی جو قابلیت کا پیمانہ ہے اس میں جب تک یہ 3 چیزیں نہ ہوں تو
تو یہ امپریس نہیں ہوتے، کسی سے متاثر نہیں ہوتے، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص کام نہیں کر سکتا جس کا اٹائر اس قسم کا نہ ہو، جس کا لباس اس قسم کا نہ ہو۔ کام تو کر رہا ہوں سر، کون کام کر رہا تھا؟ ایک میں عرض کروں، کام تو کر رہا ہوں نا، اٹائر نہ ہو، چلے اٹائر امپریسو نہ ہو، کام تو امپریسو ہو۔ اس وقت صدرن پنجاب میں یا تو آپ لوگ، آپ سے مراد آپ کی ذات نہیں، یہ تمام لوگ جو ہیں جو پی ایس ڈی پی کی ڈسپنسیشن ہے 3 سال کی، اب یہ پی ایس ڈی پی کی ڈسپنسیشن پہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں کہ پنجاب میں کیسے ہاریزنٹل سپریڈ آؤٹ ہوا ہے، کتنے ریلیزز ہوئے ہیں، کتنی ایگزیکیوشن ہوئی ہے، اس پہ کوئی سٹیٹسٹکس کے ساتھ گفتگو نہیں کرے گا۔ جی بزدار صاحب، تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ نالائق ہے، ہمیں کیسے پتہ ہے؟ سویپنگ سٹیٹمنٹ زیادہ دیکھیں ہمیں کیسے پتہ ہے کہ بزدار نالائق ہے؟ کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، یعنی یہ ہیر سے کے تحت ایک ایگزیکٹلی، لیکن حکومت کو اس کے اوپر گئی ہے، یہ ضرور پورٹرے کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے کمپیٹنٹ ہیں۔ دیکھیں یہ پورٹرے کرنے میں بھی کمی ہے گورنمنٹ لیول پہ۔ ہو سکتا ہے، یہ ضرور ہے کہ جو کام ان لوگوں نے 3 سال میں کیا ہے اس کی جو میڈیا مینجمنٹ ہے وہ پور ہوگی، وہ دوست انداز میں پروجیکشن نہیں ہوئی، ہونی چاہیے، لیکن یہ قطعاً ان کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ ایک شخص کو آپ کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیں اور اس کو پاکستان کا سب سے بڑا ویلن ڈکلیئر کر دیں۔ یہ اپروچ درست تھوڑا بائزڈ ہوگا، بالکل ٹھیک ہے۔ افضل خان صاحب، یہ الیکشن کمیشن کو آگ لگا دینی چاہیے جیسے بیانات کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پر اس کینڈیڈیٹ کے لیے جو ایم این اے بھی ہو اور منسٹر بھی ہو، ان کی رکنیت معطل ہو سکتی ہے اگر الیکشن کمیشن چاہے تو؟ آپ سپریم کورٹ جاتے ہیں، آپ ہائی کورٹ جاتے ہیں، آپ سیشن کورٹ جاتے ہیں، اور وہاں سے آپ کو عدل نہیں ملتا، انصاف نہیں ملتا۔ آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ آپ کا جو اسپونٹینیس ری ایکشن یہ ہوگا کہ اگر آپ یوز لیس ہیں، اگر آپ اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے تو پھر آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اور میں بتا دوں، ایک تو یہ کہ میرا ادارہ ہے، میں اس ادارے کی، میں نے ہمیشہ اس کی عزت ہی بڑھائی ہے الحمدللہ، جی، لیکن جب آپ بطور ادارہ ایسے کام کریں جس کو آپ کل خود ڈیفینڈ نہ کر سکیں، مجھے یہ بتائیں یہ ایلفی والی بات کس نے کی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ دیکھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں جو آئین کی 2183 کہتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے فری، فیئر اینڈ اکارڈنگ ٹو دی لا انتخابات کرانا اور کرپٹ پریکٹسز کو گارڈ کرنا۔ تو آج تک میں اپنی بھی ذمہ داری لیتا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کرپٹ پریکٹسز کو کبھی نہیں روکا، گارڈ نہیں کر سکے، بالکل اس پہ ولنگنیس ہی نہیں دیکھی۔ بات یہ ہے کہ آپ نے ایک طرف پابندی لگائی کہ 40 لاکھ سے زیادہ آپ خرچہ نہیں کر سکتے، دوسری طرف اربوں روپے خرچہ ہو رہا ہے اور آپ روک نہیں سکتے۔ یہ تو ہم نے جا کے ہندوستان کے الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ آپ کیسے روکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ جی ہم تو جتنے مال والے یا تگڑے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اپنا ایک کیمرہ مین لگا دیتے ہیں کہ وہ جتنے بھی فنکشن کرتا ہے وہ سارے ریکارڈ کرتے لاؤ، اور اس کا ایگریگیٹ حساب بھی کہ جی کتنا تقریباً ہو گیا، کتنا تقریباً، جو ہی وہ 40 لاکھ کی فتح جو اس کی لمٹ ہے اس تک قریب آتا ہے، اسی دن ہم اس کینڈیڈیٹ کو بلا لیتے ہیں کہ یہ تمہارے فنکشن ہے، اس پہ اتنا خرچہ ہم نے بڑا اس کو سکویز کر کے لگایا ہے، لیکن جو آپ کی لمٹ ہے، کل کے بعد اگر آپ نے یہ کیا تو آپ اس میں سے نکل جائیں گے، اور آپ صرف اس میں سے نہیں نکلیں گے، آپ اس انتخابی بات سن لیں تاکہ عام بندہ سمجھ جائے۔ اگر آپ اس کو نہیں روکتے اسی جگہ پہ اور خرچہ مسلسل کرتے رہتے ہیں تو آپ اس الیکشن کی دوڑ سے باہر ہو جائیں گے، یعنی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، یو کانٹ دین کنٹیسٹ دی الیکشن۔ بات یہ ہے کہ آپ نے پاکستان میں کبھی دیکھا ہے، یا علیم خان والا تھا اور وہ جو نواز شریف کی اہلیہ والا تھا اور دوسرے، اس میں بلینز آف روپیز خرچ ہوئے، ایک چھوٹے چھوٹے کانٹیسٹ میں بڑا خرچہ ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، اچھا اب یہ ذمہ داری بھی انہوں نے اتنے عجیب کر دیا ہے قانون میں کہ جی حکومت آپ کی ہے، لیکن میں اپوزیشن میں ہوں، آپ نے میرے مشورے سے کام کرنا ہے۔ اب دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ ایک رحمان کو ماننے والا ہو اور ایک شیطان کا پجاری ہو۔ پھر لوگ یہ کہتے ہیں، بڑے جو سیاسی جو عقل مند قسم کے لوگ، کہ یار یہ اس میں معاملہ فہمی ہونی چاہیے، فلانا ہونی چاہیے۔ وہ بالکل مجھے وہ یاد آیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کیا گیا کہ جی یہ جو آپ چاہتے ہیں بادشاہی لے لیں، لیکن آپ یہ ہمارے بتوں کو، یا پھر ہمارے بت بھی رہیں اور تمہارے بھی بت، تمہارا اللہ بھی رہے۔ تو اللہ نے
लकुम दीनुकुम वलियद्दीन, वलियद्दीन। वो कहते हैं दो रंगी छोड़ दे या रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। ये जैसे लेजिस्लेशन कल पर तो हो रही है, उसमें इनको चाहिए कि हो जाएगी इंशाल्लाह, बहुत हो जाएगी आसान, बहुत आसान है, बहुत हो चुकी है। ये तो इन्होंने लेट की है, देरी की है, इन्होंने 3 साल पहले ज़ाया कर देना किए हैं। चाहिए था। बहुत पहले करना चाहिए था। और दूसरा ये कि उनको ये कानून भी तब्दील करना चाहिए कि इसमें अपोजिशन से पूछना चाहिए, देखिए आपकी बारी है, आप डिसीजन करें, इसलिए कि इसका मतलब है कि कल तो जो भी बंदा होगा आप कहेंगे जी मैं तो कर रहा था लेकिन वो शहबाज शरीफ नहीं मान रहा था। भाई इनको खुली उनके इख्तियार होने चाहिए, स्टार्ट तो करना है ना। और ये हो सकता है। और पाकिस्तान के अवाम, दूसरा इस सिस्टम में जो खराबियां हैं अगर वो ठीक होने वाले नहीं हैं तो देखो पार्लिमानी डेमोक्रेसी के अलावा प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी है, वो देखें कि वो और इमरान खान से देखो रेडिकल रिफॉर्म्स की एक्सपेक्टेशन है आवाम को। लोगों ने इमरान खान को इसलिए वोट दिया कि वो तब्दीली लेकर आएंगे। और तब्दीली में अभी जो आप ये पंजाब के सीएम के बारे में भी बात कर रहे थे, देखे ऑनेस्ट आदमी है वो, जैसे पुराना वाला बंदा था, एक वक्त में कितने वो अपने वो मकानात को उसने डिक्लेयर किया था कि ये मेरा वो कैंप हाउस है। बात यह है कि और उनका नाश्ता लाहौर से आता था हेलीकॉप्टर में। जी, जी, जी। जितने महंगे वो पाकिस्तान को पड़े हैं, पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में इतने नहीं, लेकिन वो बड़े तकड़े थे कि वो एक्शन करते थे, वो लंबे बूट पहन के। यहाँ पे इन्होंने पानी सुखा दिया और वहाँ पे वो लंबे बूट वाला का आप भी देखें गैर शऊरी तौर पर, ये मीडिया का असर होता है। वो शरीफ आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, एटलीस्ट हमारे पैसे खा नहीं रहा और जितने लगा सकता है, और एटलीस्ट वो उस इलाके से है। और ये हमारे साउथ पंजाब से KPK में हमारा ये होता था कि जो हम जनूबी अजला वाले हैं उनको जो मर्दान और नौशहरा वाले लोग लुक डाउन अपान करते थे। और लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटीज, अब आज़ाद कश्मीर में मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा कि जी इन दोनों में से कौन आएगा, मैंने कहा इंशाल्लाह तीसरा आएगा। मैंने तो ऐसे मजाक में कह दिया। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। अफजल खान साहब, बड़ा ज़बरदस्त आपसे गुफ्तगू रही। काकड़ साहब, आप स्टूडियो तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका बनता था पॉइंट, काफ़ी अर्से से सोच रहा था आपको बुलाऊंगा। इसके अलावा डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीयत और काबिलियत की बात चल रही है, उसको भी जज करने वाले हम लोग कोई नहीं होते, लेकिन एक बात तय है कि कहीं ना कहीं से तो किसी ना किसी सिस्टम के मामले को ठीक करने के लिए स्टार्ट करना है। स्टार्ट नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेगा, और अगर स्टार्ट होता है तो उसके ऊपर वावेला तो मचेगा। तो उसके लिए हमें इंतज़ार करना है और अल्लाह करे कि मुल्क बेहतरी की तरफ बढ़े। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।